الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سب تیرے محتاج ہیں، حاجت روا تو ہے۔ سب تیرے محتاج ہیں، حاجت روا تو ہے۔ خالق کون و مکان رب العلا تو ہے۔ مالک و مختار کل مشکل کشا تو ہے۔ دینے والا تو ہے، تجھ سے مانگتے ہیں سب دعا۔ سب تیرے محتاج ہیں، حاجت روا تو ہے۔ مرض بھی تو نے دیا ہے، تو ہی بخشے گا شفا۔ مرض بھی تو نے دیا ہے، تو ہی بخشے گا شفا۔ سنتا ہے ٹوٹے دلوں کی جو صدا تو ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ اعراف کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر دو مسئلے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور وہ دو مسئلے الہ اور معبود ہونے کے خاصہ ہیں۔ اس لیے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے، معبود وہی ہو سکتا ہے جن کے اندر یہ دو صفات پیدا کی جائیں۔ اور وہ دو صفات کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے نمبر پر میری صفت عالم الغیب والی، یہ ایسی صفت ہے جس صفت کے اندر میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل ہونے والا جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ اس لیے بیان فرمایا کہ اس مسئلے کے اندر بھی میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر شریک ہوتے تو اس کے اندر اپنے مقرب فرشتوں کو میں شریک کر سکتا، لیکن میں نے اپنے فرشتوں کو بھی شریک نہیں کیا۔ پھر اگر شریک کرنا ہوتا تو میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ جن کو چن لیا پیغمبر 1,24,000 جتنے بھی کم و بیش پیغمبر آئے ہیں ان کو میں یہ صفت دے دیتا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ان پیغمبروں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھی میں نے یہ صفت مختار کل والی، یعنی سارے کے سارا اختیار کلی، یہ میں نے کسی مخلوق میں سے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو اس مسئلے کی بالکل وضاحت کر رہی ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا
اگر میرے مقرب فرشتے بھی ہوتے تو بھی میری وہ اس صفت کے اندر شامل نہ ہو سکتے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آج کا موضوع ہے مختار کل ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بارہا اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ مختلف صورتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسئلے کو واضح کر دیا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح سورۃ یونس کے اندر بھی، سورۃ انبیاء کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کی تمام بادشاہی، تمام کی تمام کام، چیزیں، صفت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں، اور اس کے اندر اختیار ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں۔ اس اختیار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی شریک نہ کیا، کوئی فرشتے اس کے اندر شریک نہیں، کوئی پیغمبر اس کے اندر شریک نہیں۔ اگر شریک کرنا ہوتا تو محبوب پیغمبر سید المرسلین اولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس صفت کے اندر شریک کر دیتے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ یونس کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے اختیار کے اندر، اپنے میرے اختیار کے اندر نہ نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کریم چاہتا ہے۔ یعنی میرے اختیار کے اندر میں مختار کل ذات نہیں ہوں، کلی اختیار اللہ کریم نے مجھے نہیں دیے، قادر اور مطلق ذات ہے، مختار کل ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے جی؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس مسئلے کو بیان فرمایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اختیار کے اندر تو میرا پیغمبر جو اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر ہے، یہ اختیار کے اندر شامل ہے، حتیٰ کہ ایک پیر گزرے ہیں تاج الشریعہ جن کو کہا جاتا ہے، حالانکہ تاج الشریعہ تو وہ نہیں، لیکن وہ بقول اپنی زبانی کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن یہ باتیں یوں ہی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اگر قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن کہتا ہے لا املک لنفسی ضرا ولا رشدا، اللہ کریم فرماتی ہیں میرا پیغمبر اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا، مختار کل ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آئیے قرآن مجید میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اختیار کے بارے میں کیا کسی کو ساتھ میں شریک کیا یا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن مجید کے اندر جو غزوہ احد کے موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرا پیغمبر اس کے اندر اختیار نہیں رکھتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ
کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء، میرا پیغمبر ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر آپ کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی سن 3 ہجری کا موقع ہے، غزوہ احد ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، فتح کے مقابلے کے اندر کفار کو فتح ہو رہی ہے، اور ادھر سے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب شہید ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 70 تعداد کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ اور ادھر سے دیکھو تو کئی وہ بھی صحابہ کرام ہیں جن کو مسلح بھی کیا جا رہا ہے، جن کے آنکھیں بھی نکالی جا رہی ہیں، جن کے کان بھی کاٹے جا رہے ہیں، جن کی زبان بھی کاٹی جا رہی ہے، اور وہ میرے محبوب کا چچا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے پیغمبر نے سید الشہداء کہا ہے، وہ بھی اس میدان احد کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت چچے کی شہادت ہو گئی ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ظالموں نے، کافروں نے، مشرکین مکہ نے اتنا ظلم کیا ہے کہ میرے امیر حمزہ کے اوپر صرف شہادت کی وجہ سے نہیں باز آئے، بلکہ انہوں نے آگے سے مسلح بھی کرنا شروع کر دیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی آنکھوں کو بھی نکال دیا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی، حتیٰ کہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو باہر نکال کے ان کو چبایا گیا۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے، اسی موقع کے اندر غزوہ احد کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زرہ پہنی ہوئی ہے، جو خود اپنے چہرے پر ڈالا ہوا ہے، اس تلوار کے لگنے کی وجہ سے میرے پیغمبر کے رخسار پر بھی زخم آ چکے ہیں۔ میرے پیغمبر غزوہ احد کے موقع پر اپنی پیشانی بھی لہولہان کرا چکے ہیں۔ ادھر دیکھیے تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہونٹ مبارک بھی کٹوا چکے ہیں۔ احد کے موقع کے اندر میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے موقع کے اندر گرے کے اندر خونوں کے اندر لت پت زخمی ہونے کی وجہ سے گر بھی پڑے ہیں۔ ادھر سے دیکھیے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اتنا غصے ہیں، اتنا کفار مکہ پر اتنا شدید غضبناک غصہ ہے میرے پیغمبر کا کہ میرے پیغمبر گرے کے اندر ہیں، زخمی حالت کے اندر ہے، اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم بھلا کیسے نجات پا سکتی ہے، وہ قوم بھلا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو لہو کے اندر پھوڑ دیا، میرے پیغمبر کو گڑھے کے اندر گرا دیا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو زخمی کر دیا، وہ قوم بھلا کامیاب کیسے ہو سکتی ہے۔ ذرا ادھر تو دیکھیے، غزوہ احد کا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ان کفار کے لیے نام لے لے کر بد دعا کر رہے ہیں۔ کئی نام لیتے ہیں، صفوان بن امیہ کا نام لے کر ان کے لیے بربادی کی دعا کر رہے ہیں، ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، کبھی سال بن عمر کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، کبھی حارث بن امیہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے میدان کے اندر زخموں کی وجہ سے بد دعا کر رہے ہیں اور قوم کے بارے میں پلوتا دے رہے ہیں۔ بالآخر اللہ کریم فرماتے ہیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ کریم نے فرمایا اس موقع پر آیت نازل کر کے فرمایا، میرا پیغمبر
جو تمہیں یہ ستا رہے ہیں، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرا پیغمبر تیرے اختیار کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو اگر چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، اپنے چاچے ابو طالب کو ہدایت دے دیتا، لیکن میرا پیغمبر تیرے اختیار کے اندر نہیں ہے ہدایت دینا، تیرے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ غزوہ احد کے اندر فتح یاب ہو جانا، کامیاب ہو جانا، نصرت آ جانا، یہ میرا پیغمبر تیرے اختیار کے نہیں ہے، یہ اختیار کے اندر ہے تو صرف اور صرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرا پیغمبر کسی معاملے کے اندر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ لوگ تو آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کا کسی ذرے ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ لوگ تو آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پکڑے خدا چھڑائے محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جہاں پر اللہ کریم خود قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان اطہر کے ساتھ بیان فرما دیجئے، لوگوں کو، کائنات والوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا، یہی آیت کریمہ کا ایسا اللہ کریم نے سورۃ جن کے اندر بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کریم چاہتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں محمد رسول اللہ کے اختیار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی زبان کے ساتھ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور اگر میں سارے اختیار رکھتا، غیب کا علم بھی میرے پاس ہوتا، تو میں یوں کر لیتا کہ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھے کر لیتا، لیکن میرے اختیار کے اندر جو نہیں ہے میں ایسی بھلائیاں اکٹھیاں نہیں کر سکتا۔ اپنے صحابہ کے لیے دکھ درد اکٹھے نہ کرتا، بلکہ ان کے لیے سکھ اور چین اکٹھے کر لیتا، حتیٰ کہ میرے گود کے اندر آنے والا 17 ماہ کا میرا بیٹا ابراہیم، وہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ ماریا قبطیہ کیسے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گود کے اندر اٹھاتے ہیں، اور میرے پیغمبر کے وہ بیٹا موت کی سکرات کے اندر موجود ہے، ادھر سے روح اوپر پرواز ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں، ادھر سے دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ میرا پیغمبر اختیار رکھتے ہیں، مختار کل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو خود اپنے بیٹے کو بچانے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ادھر سے غزوہ احد کے اندر بھی میرے پیغمبر زخمی ہو رہے ہیں، میرے پیغمبر گڑھے کے اندر گر رہے ہیں، میرے پیغمبر اپنے دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، ادھر سے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونٹ کٹا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچی جا رہی ہے، میرے پیغمبر ان کا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی بھی تکلیف میں اللہ کریم کی طرف سے تمہیں آ جائے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مصیبت آ جائے، میں اللہ کریم کی طرف سے آئے، فلا کاشف لہ، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، جو بھی ہستی ہو، فلا کاشف لہ الا
اس تکلیف اور بیماری کو دور نہیں کر سکتی، اس آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتی اللہ سوائے میرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیونکہ خالق اور مختال کل ذات ہے تو صرف اور صرف میں اللہ کریم کی ذات ہے، اس ذات کے اندر مختار کل کے اندر اور مطلق اختیار رکھنے کے اندر، اختیار کلی کے اندر میں نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا، میرے اپنے نبی کو شریک کیا، نہ میں نے کسی فرشتے مقرب کو شریک کیا، نہ میں نے اپنے کسی بندے کو شریک کیا۔ اس صفت کے اندر صرف اور صرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اس کے اندر کوئی شریک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کوئی سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ